اس کتاب کا نام ہے جناب تذکرۃ الرشید. کتاب کا نام کیا ہے جی؟ یہ تذکرۃ الرشید. یہ تذکرۃ الرشید مولوی حسین علی آپ وہاں بچرا جو مرشد علامہ عنایت شاہ بخاری کے ان کے پیر و مرشد مولوی رشید احمد گنگوئی ان کا یہ تذکرہ ہے جس کو ان کے خلیفہ مولوی محمد عاشق الہی صاحب نے تصنیف کیا ہے. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے مشورے شامل ہیں اس کے اندر. نہایت مرکزی مستند کتاب ہے ان حضرات کی جو توحید والا اپنے آپ کو کہتے تھے. لکھا ہے یہاں پر مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کا ایک ملفوظ لکھا ہے کہ مسکرا کر ارشاد فرمایا. کس نے؟ رشید احمد گنگوئی. مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ میاں ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے. میاں ضامن علی جلال آبادی کس میں؟ یہی توحید ان کی قاضی دروازے والوں کی ان کی توحید میں غرق تھے. اور کس توحید میں غرق تھے؟ عبد الرسول. صفحہ نمبر 242 ہے. تذکرۃ الرشید کی جلد دوسری ہے. حوالہ غلط ہو تو 5 لاکھ روپے انعام نقد انعام. مفتی محمد اشرف القادری صاحب. اور اگر حوالہ صحیح ہو تو اگر دل کے اندر غیرت ایمان ہے تو پھر صرف اتنا مطالبہ ہے کہ کالی دروازہ اینڈ کمپنی سارے کے سارے دیوبندی دھرم کے اوپر پیشاب کر کے سچے پکے اہل سنت و جماعت بریلوی کے مذہب کی طرف توبہ طائب ہونے کا اعلان کرے. اپنے نبی کے منصور نبی کے رضوان نبی کے رضوان نبی کے. یہ میاں ضامن علی جلال آبادی علماء دیوبند کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے اور پیر تھے. آج کل پیروں کا مذاق اڑا کے یہ لوگ اپنی محفلیں سجاتے ہیں. ایسی باتوں سے محفلیں گرم رکھتے ہیں پیروں کا مذاق کر کے. یہ پیر تھے علماء دیوبند کے اکابر میں سے. اور بقول مولوی رشید احمد گنگوئی توحید ہلائی میں غرق تھے. اتنے توحیدیے تھے کہ توحید میں ڈوبے ہوئے تھے. ایک بار ارشاد فرمایا. کس نے؟ گنگوئی صاحب نے، رشید احمد گنگوئی صاحب نے، کہ ضامن علی جلال آبادی کی، میاں جی ضامن علی جلال آبادی کی پوری توجہ، جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. رنڈیاں کنجریاں پیشہ ور کنجری بہت ساری مرید تھیں دیوبندیوں کے بزرگ. ایک بار یہ حضرت سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں دورہ فرمانے کے لیے تشریف، پیر مریدوں کے پاس دورہ کرنے جاتے ہیں نا، تو جیسا مرید ہو اس کے گھر میں پھر قیام کرنا پڑتا ہے. تو ایک رنڈی کے گھر میں انہوں نے قیام فرمایا. سب مریدیاں اپنے پیر میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں مگر ایک رنڈی نہیں آئی. توحید کی بات آنے لگی ہے. سنیے، میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ اتنی اداسی، فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا کہ میاں صاحب ہم نے اس سے بتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا کہ میں بہت گناہگار ہوں، بہت روح سیاہ ہوں. بات تو سچی تھی. ہاں جی، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا
بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا کہ حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. اس کی بات صحیح تھی، اس کی بات صحیح تھی. شرم تھی، حیا تھی آنکھوں کے اندر. چاہے کنجری تھی، تسبیح فاحشہ تھی، لیکن آنکھوں کے اندر اتنی حیا تھی کہ کسی اللہ والے کو دیکھنا ایسی روسیائی کی حالت میں مناسب نہیں ہے. چنانچہ میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو؟ بی تم کیوں؟ کس بات پر؟ روسیائی پر. وہ جو پیشہ کرتی ہے اس پیشے پر شرماتی کیوں؟ آگے سنو. کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ کیا کرنے والا؟ رنڈی کا پیشہ. کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے. وحدت الوجودیہ. 15 گن 12 گن جو بن 15 گن 12 گن جو بن. نقل کفر نباشد. یہ ان کی کتاب میرے سامنے. قطع و برید خیانت کوئی ثابت کر دے تو 5 لاکھ روپیہ انعام. یہ ان کے بزرگوں کی توحید ہے جی. بنے پھرتے ہیں بڑے توحیدیے، توحید کے چیمپئن. لے جائے ایسی توحید کو جہنم میں. معاذ اللہ. دیوبندی پیر نے کیا کہا کہ بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ یعنی اپنی روسیائیوں سے، رنڈے پن کے کرتوتوں سے. کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. مطلب ہے پھر تمہیں شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت. اگرچہ میں روسیا اور گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. اور میں کہتا ہوں وہ رنڈی بھی زندہ باد. وہ رنڈی بھی جس نے اللہ پاک کی توحید کی یہ گستاخی کرنے پر کہ رنڈی پنا، زناکاری، بدکاری کرنے والا بھی معاذ اللہ وہی ہے اور کرانے والا بھی وہی ہے. تم کیوں شرماتی ہو؟ معاذ اللہ ایسی بات کہنے والے پیر کے منہ پر پیشاب کرنا اس نے اپنے پیشاب کی بے ادبی سمجھا. جو بندی پیر کے منہ پر پیشاب کرنا اپنے پیشاب کے لیے بے ادبی کا باعث سمجھا. ان سے تو وہ رنڈی اچھی تھی. یہ ہے جناب والا، یہ توحیدیت.